بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ونزل لما قال اليهود إبراهيم يهودي ونحن على دينه. اگلی آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں نے کہا ابراہیم یہودی ہیں اور ہم اس کے دین پر ہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ وقالت النصارى كذلك، اور یہی بات جو ہے نصارہ نے بھی کہی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو ہر شخص نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کہا۔ تو اس وقت آیت نازل ہوئی: یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم۔ تو یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے اس آیت کا؟ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، جب یہودیوں نے ابراہیم کو اپنا کہا، عیسائیوں نے ابراہیم کو اپنا کہا، حالانکہ وہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بہت دور ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی: یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم لوگ کیوں ابراہیم کے بارے میں حجت بازی کرتے ہو؟ کیوں تحاجون تخاصمون، کیوں مخاصمہ کرتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں بحث و مباحثہ کرتے ہو، کیوں تکرار کرتے ہو؟ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، بزعمکم انہ علی دینکم، تمہارے اس زعم کے ذریعے، اس گمان کے ذریعے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے دین پر تھے، یہ گمان کر کے، یہ دعویٰ کر کے، یہ سوچ کر کے ابراہیم علیہ السلام تمہارے دین پر تھے، ایسا سوچ کر کے، ایسا کہہ کر کے تم لوگ کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں فساد پھیلاتے ہو؟ حالانکہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت زمانے کے بعد نازل ہوئی۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل نازل نہیں ہوئی مگر من بعدہ بزمن طویل، مگر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بہت دن بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بہت دن کے بعد تورات اور انجیل نازل ہوئی ہیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام مطلب بالکل آخر میں آئے، تو بہت دن کے بعد آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بہت زمانوں کے بعد میں آئے۔ تو کیسے ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہو سکتے ہیں یا کیسے وہ یہودی ہو سکتے ہیں؟ ہاں، مسلمان ہو سکتے ہیں۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا، تو اس کو ماننے والے بھی مسلمان تھے۔ لیکن ان لوگوں نے اس دین کو بدل دیا، اب وہ دین باقی نہیں رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے دین کو بدل دیا اور اصلی دین باقی نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی رسول بھیجے۔ لیکن آخری دین، آخری کتاب قرآن پاک کو جب اللہ نے نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ یہ دین، اس دین کی کتاب قیامت تک محفوظ رہے گی، اس کو کوئی بدلنے والا بدل نہیں سکتا، کوئی مٹانے والا اس کو مٹا نہیں سکتا، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، بدلنے والے خود بدل جائیں گے، لیکن قرآن پاک کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت زمانے کے بعد نازل ہوئی ہے، تو کیسے تورات اور انجیل کے ماننے والے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے؟ حالانکہ یہودی ہونا، نصرانی ہونا تو تورات اور انجیل کے نزول کے بعد سے ہے۔ تو یہودی تو بہت بعد کے لوگ ہیں، عیسائی بہت بعد کے لوگ ہیں، کیسے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بارے میں کہ وہ یہودی تھے؟ وبعد نزولهما حدثت اليہودیۃ والنصرانیہ، اور ان دونوں کے نزول کے بعد، تورات اور انجیل کے نزول کے بعد میں یہودیت اور نصرانیت وجود میں آئی،
حدثت پیدا ہوئی، وجود میں آئی، بعد نزولہما تورات اور انجیل کے نزول کے بعد میں یہودیت اور نصرانیت وجود میں آئی، پیدا ہوئی، تو بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، تو کیسے وہ یہودی اور نصرانی ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ بطلان قولکم، کیا تم اپنے قول کے باطل ہونے کو سمجھتے نہیں ہو؟ فلا تعقلون بطلان قولکم، کیا تم اپنی بات کے باطل ہونے کو سمجھتے نہیں ہو؟ اس طرح سے یہ یہودی لوگوں نے اس طرح یعنی نادانی والی بات کہی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، تو یہ بات ان کی بالکل عقل کے خلاف ہے۔ ہاں للتنبیہ، تنبیہ کے لیے خبردار سن لو، انتم مبتدا ہے اور خبر اس کی آگے آ رہی ہے، انتم یا ہؤلاء، اے لوگو، والخبر مبتدا کی خبر، حاججتم فیما لکم به علم، ہاں خبر تنبیہ کے لیے خبردار سن لو، تم اے لوگو حاججتم، تم لوگ حجت بازی کرتے ہو، بحث و تکرار کرتے ہو، جدال کرتے ہو، مخاصمہ کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، فیما لکم به علم، اس سلسلے میں جس کے بارے میں تمہیں علم ہے، یعنی من امر موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے سے متعلق تم حجت بازی کرتے ہو، وزعمتم انکم علی دینہما، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم لوگ ان دونوں کے دین پر ہو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر۔ چلو یہ بات تو چلو سمجھ میں آتی ہے، تمہیں تھوڑا بہت علم ہے موسیٰ اور عیسیٰ کے بارے میں، اس کے بارے میں تم حجت بازی کرتے ہو، چلو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، تمہیں اس کے بارے میں علم ہے، لیکن تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں حجت بازی کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے؟ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، بس تم کیوں حجت بازی کرتے ہو اس بارے میں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے، اس کے بارے میں تم کیوں حجت بازی کرتے ہو، کیوں مباحثہ کرتے ہو، کیوں تکرار کرتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ جس کے بارے میں تمہیں تھوڑا بہت علم ہے، چلو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے یا ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم، ٹھیک ہے تم نے اس میں جھگڑا کیا جس کے بارے میں تمہیں علم تھا، اور تم یہ گمان کرتے ہو تم اس کے دین پر ہو، موسیٰ اور عیسیٰ کے دین پر، حالانکہ تم موسیٰ اور عیسیٰ کے دین پر نہیں ہو، تم نے ان کے دین کو بدل دیا ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے تمہیں تھوڑا بہت علم تھا، اس کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا، مباحثہ کیا، مجادلہ کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم اس بارے میں بغیر علم کے کیوں تم بحث و تکرار کرتے ہو، کیوں مباحثہ کرتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی شان کو جانتا ہے، اس کے مقام و مرتبے کو جانتا ہے، وانتم لا تعلمونہ، تم ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو نہیں جانتے، ان کی شان کو نہیں جانتے، وہ امام الموحدین تھے، ابو الانبیاء تھے، توحید کا درس انہوں نے دیا، بتوں کو انہوں نے توڑا، اور تم لوگ جو ہے بت پرست، تم لوگ جو ہے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، تم کیسے کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، قال تعالی تبریئا لابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی براعت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، قال تعالی تبریئا لابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو بری قرار دیتے ہوئے، یہ جو بات کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی تھے، ان کی اس بات سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بری قرار دیا اور فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، پھر کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا، لیکن ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، کیا تھے؟ ولیکن کان حنیف، حنیف کا مطلب کیا ہے؟ مائلا عن الادیان کلها الى الدین القیم، تمام باطل ادیان سے ایک دین قیم کی طرف میلان رکھنے والا، حنیف مائلا عن الادیان کلیہ، تمام باطل ادیان سے ایک دین
قیم ایک سچے دین کی اتباع کرنے والا، ایک سچے دین کی طرف میلان رکھنے والا، وہ کون ہے؟ وہ حنیف ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیف تھے، حنفی نہیں تھے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حنفی تھے نا، کچھ لوگ جو ہے بعض حنفی جو ہے مقلدین کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی حنفی تھے، جیسے یہ یہود و نصارہ جسے کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہودی نصرانی تھے، ایسے ہی بعض مسلمانوں میں ایسے بھی جو کہتے ہیں کہ صحابہ بھی حنفی تھے، اور بعض تو اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھی حنفی تھے، نعوذ باللہ۔ تو حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب کیا ہے؟ حنیف کا مطلب ہے تمام باطل ادیان سے کٹ کر صرف دین قیم ہے، دین اسلام کی اتباع اور پیروی کرنے والا۔ فرمایا مسلمن، حنیف تھے اور مسلم تھے۔ دیکھیے یہاں گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ مسلم تھے، یعنی موحد، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کو اپنا رب ماننے والے، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے، موحد، وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے۔ معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، ان کے پاس جو دین تھا وہ دین کیا ہے؟ وہ اسلام تھا۔ اس سے پہلے آیت اور گزر چکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام بھی جو دین لے کر آئے وہ دین بھی دین اسلام ہی تھا، لیکن لوگوں نے اس کو بدل دیا۔ اسی دین کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے، اسی دین کا تکملہ جو دین پہلے انبیاء کرام لائے تھے، بس چند فروعی مسائل تھے جو کچھ مختلف ہیں، کچھ اور نئی سہولتیں اور آسانیاں اس دین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ بہرحال دین اسلام یہ دین پرانا دین ہے اور تمام انبیاء کا یہی دین ہے، اور یہاں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، یعنی اسلام ان کا دین تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، مسلم تھے، مشرک نہیں تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہیں تھے، ان یہودیوں کی طرح نصارہ کی طرح شرک کرنے والے نہیں تھے، موحد تھے، مسلمان تھے، حنیف تھے۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً ابراہیم لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار ابراہیم علیہ السلام کا کون ہے؟ ان اول الناس، اول الناس یعنی احق الناس، احقہم، لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار ابراہیم علیہ السلام کا یا ابراہیم علیہ السلام کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، اتباع کی، فی زمانہ ہی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی وہ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، سب سے زیادہ حقدار ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقدار ابراہیم علیہ السلام کی قربت کے۔ اور کون کیوں یہ حقدار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ لِمُوَافَقَتِهِ لَهُ فِي أَكْثَرِ شَرْعِهِ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی اکثر شریعت میں موافقت کی ہے۔ لِمُوَافَقَتِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرنے کی وجہ سے لہو ابراہیم علیہ السلام کی فی اکثر شرعی، ان کی اکثر شریعت میں، تو اکثر شریعت شرعی امور میں اکثر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی موافقت کی ہے۔ کچھ مسائل تھے جن میں مزید اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی تھی اور نئی ضرورت اور وقت کے حساب سے کچھ چیزیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس نبی ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی حقدار کون ہیں؟ ان کے پیروکار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون ہیں؟ والذین آمنوا من امتہ، اور وہ لوگ جو آپ کی امت میں سے ایمان لائے۔ آواز کٹ کیا رہی ہے؟ اچھا دیکھیے پھر سے، والذین آمنوا من امتہ، اور وہ لوگ جو آپ کی امت میں سے ایمان لائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے جو ایمان لائے وہ
ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں. کیوں؟ فہم الذین ینبغی ان یقولوا نحن علی دینہ لا انتم. اس لیے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان لایا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان لایا ہے. کیونکہ جو دعوت تھی ابراہیم علیہ السلام کی وہی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دعوت تھی. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا شخص ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتا ہے. اس لیے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں گویا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی اتباع کرتے ہیں، ان کی بھی پیروی کرتے ہیں. اس لیے فہم الذین ینبغی ان یقول، اس لیے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ، یہ لوگ ان کے لیے مناسب ہے کہ یہ کہیں نحن علی دین ہی، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، لا انتم، تم اس بات کے مستحق نہیں ہو. فہم الذین ینبغی، بس یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، ان کے لیے مناسب ہے کہ یہ کہیں، کیا کہیں؟ نحن علی دینہ، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. لا انتم، تم یہ بات کہنے کے مستحق نہیں ہو. تمہارے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ تم یہ کہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں یا ابراہیم ہمارے دین پر تھے. یہ تم کو شوبھا نہیں دیتا، یہ تمہارے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ تم یہ بات کہو، اس لیے کہ تم تو اس کے دین کے بالکل خلاف ہو، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے. ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کا ڈنکا بجایا اور شرک کو ختم کیا، اور تم لوگ شرک کو بڑھاوا دے رہے ہو، بالکل اس کے برعکس ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کے حقدار اور ان کے دین پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے، مومنین کا ولی ہے، یعنی ناصرہم و حافظہم، اللہ تعالیٰ مومنین کا مددگار ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے. وَنَزَلَ، اگلی آیت کے بارے میں شان نزول بیان ہو رہا ہے کہ وَنَزَلَ، اگلا فرمان الہی نازل ہوا لما دعا الیہود، جب یہودیوں نے دعوت دی، بلایا معاذا وحذیفہ وعمارا الی دینہم، جب حضرت معاذ کو، حذیفہ اور عمار رضی اللہ عنہم کو یہودیوں نے الی دینہم، اپنے دین کی طرف بلایا، دعوت دی. یہودیوں نے اپنے دین کی طرف بلایا، دعوت دی کچھ صحابہ اکرام کو، کچھ لوگوں کو. تب یہ آیت نازل ہوئی وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی ایک جماعت یہ چاہتی ہے، ایک جماعت نے یہ چاہا، کیا چاہا؟ لو یضلونکم، یعنی لو بمعنی ان کے، مصدر معنی میں ان یضلوکم، کہ وہ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں. ودت طائفۃ من الکتاب، اہل کتاب کی ایک طائفہ، ایک جماعت نے یہ چاہا کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں. لو یضلوکم ان یضلوکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، بھٹکا دیں. یضلوکم یعنی یخرجوکم من الہدی الی الضلال، یعنی تم کو ہدایت سے ضلالت کی طرف نکال دیں. یضلونکم کا مطلب کیا ہے؟ یخرجوکم من الہدی الی الضلال، تمہیں نکال دیں ہدایت سے ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف، اندھیرے کی طرف لے جائیں. ایسا چاہا یہودیوں نے. اللہ نے فرمایا وما یضلون الا انفسهم، ایسا کر کے یہ لوگ صرف اپنے آپ کو گمراہ کریں گے. وما یضلون، گمراہ نہیں کرتے ہیں یہ لوگ مگر الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو. کیوں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اس لیے لأن اسم اضلالهم علیہم، اس لیے کہ ان کے گمراہ کرنے کا گناہ انہی کے اوپر ہے. اسم گناہ، اضلالہم ان کی گمراہی کا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ انہی کو ملے گا. والمؤمنون لا یطیعونہم فیہ، اور مومنین ان کی بات ماننے والے نہیں ہیں. جو مومن ہے، جو ایک بار اس کے دل میں ایمان راسخ ہو گیا پھر نکلنے والا نہیں. تو مومنین ان کی پیروی کرنے والے نہیں، ان کی بات ماننے والے نہیں، لیکن وہ لوگ جو گمراہ کرنے کی کوشش کیے اس کوشش کے نتیجے میں انہیں گناہ ملے گا.
تو اس لیے وما یضلون الا انفسهم، وہ لوگ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون بذالک، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں رہتا، احساس نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کو گناہ مل رہا ہے، ہم لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو لیکن وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو صحیح راستے سے راہ حق سے بھٹکا رہے ہیں اور وہ خود جو ہے راہ حق سے بھٹک رہے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو راہ حق سے، کتاب و سنت سے بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں، انہیں شعور بھی نہیں ہوتا، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب، جی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، شبکہ کا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ بہت ہی پیار سے انہیں سمجھا رہا ہے، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ اللہ کی آیت القرآن المشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن مشتمل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت صفات پر۔ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہے، صفات ہے۔ القرآن یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو اما عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن پاک ہے، قرآن پاک پڑھ لو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف صفات مل جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات، آپ کی خوبیاں قرآن میں آپ کو دی جائیں گی۔ تو قرآن پاک کا، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ حق، حالانکہ تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، جانتے ہو، تعلمون انہ حق، جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، جانتے ہو کہ قرآن پاک کی آیتیں یہ بالکل برحق ہیں، درست ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب یہ برحق ہے تو تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہودی لوگ قرآن پاک کو، اور جن کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس قدر پہچانتے تھے ان کی حقانیت کو، ایسے وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ اپنی اولاد کے بارے میں وہ لوگ شک کر سکتے تھے کہ ہماری اولاد کسی اور کی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں ذرہ برابر شک نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے، یقین تھا، پھر بھی ہٹ دھر بھی کرتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ یا اہل الکتاب لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے انہیں بار بار کہہ رہا ہے، اے اہل کتاب، بڑے اچھے نام سے پکار رہا ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، دیکھیے کتنے پیار سے قرآن پاک اپنے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو بھی برے لقب سے نہیں پکار رہا ہے، اچھا نام دے کے انہیں پکار رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو؟ کیوں ملتبس کر رہے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، حق بات کو لیتے ہیں، اس کے ساتھ میں باطل کو ملا کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ حق بات لوگ قبول کرتے ہیں تو حق کے ساتھ میں ان کا باطل بھی پل جائے گا، اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ چلو حق کے ساتھ میں باطل ملا دیتے ہیں، اپنے امام کا قول ملا دیتے ہیں، اپنے من کی بات ملا دیتے ہیں، اپنی مرضی کی کوئی بات ملا دیتے ہیں، قرآن آیت پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، اس کے ساتھ میں اپنی بات پیش کر دیں گے، تو ایسا کرتے ہیں یہ اہل باطل۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے اہل کتاب لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم لوگ کیوں حق کے ساتھ باطل کو ملتبس کرتے ہو، کیوں ملاتے ہو؟ کیسے ملاتے ہیں؟ بالتحریف، تحریف کے ذریعے، اللہ کی کتاب میں تحریف کر کے تم لوگ، یہودیوں نے تورات میں تحریف کی، نصرانیوں نے انجیل میں تحریف کی۔ تحریف کا مطلب التغییر والتبدیل، بدلنا، تغیر تبدل کرنا، کسی حرف کو کسی دوسرے حرف سے بدل دیا، کسی کلمے کو دوسرے کلمے سے بدل دیا، پورا معنی الٹا ہو گیا۔ جیسے کچھ لوگوں نے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے قرآن پاک میں تحریف کرنی چاہی اور انہوں نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے آگے بڑھا دیا وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو یہ قرآن پاک میں لفظی تحریف ہے۔ ایسے ہی سنن ابی داؤد کی حدیث میں جس میں 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے، 20 رکعت نہیں، 20 رات
20 رات، 20 لیلہ کا ذکر تھا، 20 رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح کا ذکر آیا تھا، تو انہوں نے 20 لیلہ کو 20 رکعہ کر دیا۔ یہ تحریف ہے اللہ کی کتاب میں، اللہ رب العالمین کے دین میں۔ حدیث میں تحریف بھی وہ قرآن پاک میں تحریف کے مترادف ہے، اس لیے کہ حدیث بھی اللہ ہی رب العالمین کا پیغام ہے۔ والتزویر بالتحریف والتزویر، تزویر یعنی جھوٹ کو مزین کر کے پیش کرنا، خوبصورت بنا کے پیش کرنا۔ تحریف کا مطلب بدلنا، اور تزویر کا مطلب جھوٹ کو خوبصورت مزین بنا کے پیش کرنا، اچھا بنا کے۔ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو تم لوگ چھپاتے ہیں، حق بات کو چھپاتے ہو، حق بات کو بیان نہیں کرتے۔ معلوم ہے قرآن کی آیتیں، حدیث مبارکہ ہیں، تمہیں معلوم ہے پھر بھی بیان نہیں کرتے، یہ چھپانا ہے۔ ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، لوگ پوچھتے ہیں، پھر بھی حق بات نہیں بیان کرتے۔ نعت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف صفات وہ تم لوگ چھپاتے ہو، تمہاری کتاب میں موجود ہے، تم لوگ بیان نہیں کرتے۔ وانتم تعلمون انہ حق، اور تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف صفات تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا نزول، آپ کی بعثت سب برحق ہے، تم جانتے ہو، اس کے باوجود بھی تم مانتے نہیں، اس کے باوجود بھی تم ملتبس کرتے ہو، حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو۔ ایسا کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے ان سے سوال کیا، یہ استفہام ہے، ایسا کیوں کرتے ہو مطلب ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط کام ہے اور غلط کام نہیں کرنا چاہیے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ ان کے سامنے اللہ نے سوال کھڑا کیا، یہ غلط ہے، تم جانتے بوجھتے ہوئے غلطی کیوں کر رہے ہو؟ ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے تو الگ بات ہے، اس کا مسئلہ تھوڑا ہلکا ہے، لیکن تمہیں تو سب کچھ پتہ ہے، تم جانتے بوجھتے ہوئے ایسی غلطی کیوں کر رہے ہو؟ جس کو علم ہو اور پھر وہ غلطی کرے تو اس کا مواخذہ بہت سخت ہوتا ہے۔ جس کو علم نہیں ہو، پتہ نہیں ہو، تو کہہ سکتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا اس لیے غلطی ہو گئی ہے، تو اس کا مسئلہ ہلکا ہے، لیکن جو جانتے بوجھتے ہوئے غلطی کرے اس کے لیے یہ غلطی بڑی سنگین غلطی بن جاتی ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آواز صحیح سے نہیں آ رہی نا آپ لوگ؟ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔